صرف 39 برس کی عمر میں زہر کا پیالہ پی کر جان دینے والی دنیا کی خوبصورت ترین مصری ملکہ کلیوپیٹرا تاریخ کی شاید واحد خاتون ہے جسے مرنے کے 2000 سال بعد بھی سیلیبریٹی کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن کلیوپیٹرا کی لاش کہاں دفن ہے، اس راز سے آج دن تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ صدیوں سے ماہرین آثار قدیمہ اور سیاح اس کی قبر کی تلاش میں ہیں، لیکن انہیں ابھی تک کامیابی نہیں مل پائی۔ اس بارے میں چپ براؤن نے کیا خوب لکھا ہے، اوہ کہاں دفن ہے کلیوپیٹرا۔ کہیں بھی دفن ہو لیکن وہ ہر جگہ زیر بحث ہے۔ آج بھی جب کسی کے حسن کی تعریف کرنی ہو تو کلیوپیٹرا کا نام ہی ذہن میں آتا ہے۔ پچھلے 2000 برسوں سے کلیوپیٹرا کے لازوال حسن پر ان گنت پینٹنگز، میورلز اور مجسمے تیار کیے جا چکے ہیں۔ وہ متعدد ناولوں، افسانوں اور کہانیوں کا موضوع بن چکی ہے اور ان پر ہالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں فلمیں بنائی گئی ہیں، جن میں ان کے کردار الزبتھ ٹیلر اور صوفیا لورین جیسی حسیناؤں نے ادا کیے ہیں۔ آج ہم جس خاتون کو کلیوپیٹرا کے نام سے جانتے ہیں وہ دراصل کلیوپیٹرا ششم ہے، جو 69 قبل مسیح میں مصر کے حکمران بطلیموس دوازدھم کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو اصولی طور پر اقتدار 18 سالہ کلیوپیٹرا کے پاس آنا چاہیے تھا، مگر لوگوں کو عورت راج قبول نہیں تھا، اس لیے انہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ مشترکہ حکمران بنا دیا گیا۔ مثل مشہور ہے کہ گڈڑی میں 2 فقیر اور ملک میں 2 بادشاہ نہیں سما سکتے، تو ایک تخت پر 2 بادشاہ کیسے رہ پاتے؟ تو پھر یہی ہوا۔ کلیوپیٹرا کو بھائی کی فوجوں سے جان بچا کر مصر سے بھاگ کر روم جانا اور رومن بادشاہ جولیس سیزر سے مدد حاصل کرنا پڑ گئی۔ سیزر مصری ملکہ کی فریاد سے غم اور اداؤں کا اسیر زیادہ ہوا اور اس نے مصر پر چڑھائی کر دی اور مشکل ہی سے صحیح لیکن کلیوپیٹرا کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا، جہاں وہ طویل عرصہ براجمان رہی۔ سیزر کے قتل کے بعد رومی تاج مارک اینتھونی کے سر پر سجا تو انہوں نے شاید اسی وراثت کے تحت کلیوپیٹرا سے بھی افیئر چلانا شروع کر دیا۔ روایت کے مطابق جب باغیوں نے کلیوپیٹرا کو شکست دے دی تو انہوں نے زہر بھرا پیالہ پی کر خودکشی کر لی۔ لیکن تاریخ کی کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کلیوپیٹرا نے دراصل خود کو سام سے ڈسوا کر خودکشی کی۔ مار دھاڑ، سنسنی خیزی، محلاتی سازشوں سے بھرپور فلمی کہانی جیسی زندگی گزارنے کے بعد مرتے وقت کلیوپیٹرا کی عمر صرف 39 برس تھی۔ لیکن کلیوپیٹرا سن 1545 سے اب تک زیر بحث ہیں اور ان کی زندگی پر 45 اوپراز اور 77 ڈرامے بن چکے ہیں۔ درجنوں فلمیں اور کہانیاں ان کے گرد گھومتی ہیں۔ کلیوپیٹرا کے لاتعداد مجسمے بن چکے ہیں، لیکن کلیوپیٹرا کا نام اب بھی بکتا ہے۔ مورخین آج بھی کلیوپیٹرا کی ذہنی قابلیت کو تسلیم کرتے ہیں، جن کی مٹھی میں دنیا کا طاقتور ترین رومن جرنیل بند تھا۔ دنیا اس جرنیل کو مارک اینتھونی کے نام سے جانتی ہے۔ یونانی مورخ پلوٹارک کے مطابق ایک نظر دیکھنے والا کلیوپیٹرا کے حسن کا غلام بن جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا کی بات چیت عالمانہ ہوتی تھی، ٹھہراؤ اور دلیل سے وہ خود کو ثابت کرتی، لہجہ ایسا جیسے کسی ساز سے دھنیں نکل رہی ہوں۔ وہ حربی فنون سے بھی واقف تھی۔ رومن سلطنت پر قبضے کی جنگ میں وہ اینتھونی کے ہمراہ کئی برس میدانوں میں ڈٹی رہی۔ شومیہ قسمت آکٹیم کے مقام پر اینتھونی اور کلیوپیٹرا کی فوجیں آکتاوین کے ہاتھوں شکست کھا گئیں، جس کے بعد 30 قبل از مسیح میں آکتاوین کی فوجیں اسکندریہ میں داخل ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق دشمن مرکزی شہر میں فوجیوں کے ساتھ براجمان تھا، لیکن کلیوپیٹرا ایک گنبد کا دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اینتھونی کی موت بھی اسی مقام پر ہوئی۔ اپنی ہی تلوار کے گھاؤ سے خون رستا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ اینتھونی خون کے آخری قطرے تک اپنی کلیوپیٹرا کے ساتھ دشمن سے نبرداز نہ رہا۔ بہادر مگر چلاک اینتھونی کو علم تھا کہ زخم کھانے کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس نے مشروب کا آخری گھونٹ پیا اور کلیوپیٹرا کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ چنانچہ کلیوپیٹرا نے بھی زہر کا پیالہ پی کر موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا۔ روم کے مورخین کے مطابق کلیوپیٹرا کا مردہ جسم بھی اینتھونی کی طرح محفوظ کر لیا گیا تھا۔ مورخ پلوٹارک کی تحقیق کے مطابق مصر کی آخری ملکہ کو آکتاوین کے حکم پر اس کے رومن ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔ کلیوپیٹرا کی تلاش میں مورخین نے بہت کم دلچسپی لی۔ سن 1992 میں کچھ ماہرین نے اعلان کیا کہ ان کے توجہ کا مرکز کلیوپیٹرا کی قبر ہے اور وہ اسے ڈھونڈ کر رہیں گے۔ ایک فرانسیسی کھوجی فرینکیو اور اس کے ادارے یورپین انسٹیٹیوٹ فار انڈر واٹر آرکیالوجی نے قدیم رومن شہر اور میدان جنگ کے نقشوں کی مدد سے کھوج شروع کی۔ اسکندریہ کا بڑا حصہ دریا برد ہو چکا تھا، عین ممکن تھا کہ کلیوپیٹرا بھی پانی میں ہی کہیں ہو۔ یورپی انسٹیٹیوٹ کے کھوجی ڈوبے ہوئے رومنوں کی چند باقیات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کلیوپیٹرا کی باقیات آج دن تک نہ مل سکی۔ لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام ہو، آپ کو کلیوپیٹرا کے نام سے منسوب کوئی نہ کوئی شے مل ہی جائے گی۔ حتیٰ کہ ڈرائی کلینرز اور کچن آئٹمز، کھیل کے میدان اور ڈانس ہالز بھی اس کے نام سے چلتے ہیں۔ اسی طرح کلیوپیٹرا سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے ایک سیارچے کا نام کلیوپیٹرا 216 رکھ چھوڑا ہے۔ کلیوپیٹرا کا لائف سٹائل بھی خواتین کی رہنمائی کا سبب بنا۔ لاتعداد پرفیومز اسی کے نام پر بیچے جا رہے ہیں۔
अच्छे हैं या बुरे नाम क्लोपेत्रा का ही बिक रहा है। इसे कुदरत के करिश्मे के सिवा क्या कहा जा सकता है कि क्लोपेत्रा की वो तस्वीर भी हाथों हाथ बिक गई जिसमें वो अपने जहर के असरात से कैदियों की तड़प और मौत का मंजर देखना चाहती थी। ये तस्वीर सन 1887 में मारूफ फ्रांसीसी मुसव्विर अलेक्जेंडर जुबानी ने बनाई। तसव्वुराती कहानी पर मबनी ये तस्वीर मुसव्विर के ब्रश का शाहकार है। मुसव्वरी का ये शाहकार ड्रामा आर्टिस्टों की तरबियत के काम भी आ रहा है। हिदायतकारों के नज़दीक अगर अदाकार क्लोपेत्रा और इसके कैदियों जैसे तासुरात चेहरे पर लाने में कामयाब हो गए तो वो अच्छे अदाकार की सलाहियतों से बहरावर है, वरना नहीं। यूँ क्लोपेत्रा फ़न अदाकारी का भी अहम जुज़्व है। इसी तरह हैरोल्ड ब्लूम का दिया हुआ टाइटल दुनिया की पहली सेलिब्रिटी क्लोपेत्रा पर बड़ा फिट आता है। दुनिया के स्टेज पर क्लोपेत्रा जितनी वर्सटाइल अदाकारा शायद कभी जलवागर नहीं हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।